اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مومنین۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بڑے مقاصد کے لیے نکلتا ہے یا اس کا مشن بڑا ہوتا ہے تو اسے دل ملول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ خبردار تم مایوس نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ اگر تم ایمان والے ہوگے تو یقیناً غالب آنے والے تم ہی ہو۔ اس آیت کا مصداق اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین امام خمینی علیہ الرحمہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو جلا وطنی گزارنے کے باوجود اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کے لیے دین کا قیام چاہتا ہے، اللہ کے لیے حکومت اسلامی کو نافذ کرنا چاہتا ہے، حکومت اسلامی کا قیام چاہتا ہے، تو جتنا ایمان اس کا مضبوط ہوگا اتنی ہی جلدی اسے کامیابی ملے گی۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھا کہ امام خمینی نے پیرس سے آنے کے بعد ایران میں کس طریقے سے انقلاب برپا کیا، لوگوں نے کس طریقے سے سازشیں کی، لوگوں نے کتنا زیادہ آپ کے اہداف کو توڑنا چاہا، حوصلے شکنی کرنا چاہیے، کتنے علماء ایسے تھے کہ جنہوں نے اس دور میں بھی آپ کا ساتھ بعض لوگوں نے نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سن 1979 میں انقلاب اسلامی ایران لے کر کے آتے ہیں اور اتنا بڑا نعرہ دیتے ہیں کہ لوگ استقبال کرتے ہیں اور شہنشاہیت کے نظام کو آپ چکنا چور کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ اکیلا خمینی کیا کر لے گا۔ آج سے تقریباً 42 سال پہلے جو لوگوں کے نظریات تھے کہ ایک چھوٹا سا ملک ایران کیا کرے گا اور یہ مولوی کا لایا ہوا انقلاب کتنے دن تک قائم اور دائم رہے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آیت کہتی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ خبردار تم مایوس نہ ہونا، تم غمزدہ نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم یقیناً برتری پاؤ گے، غالب ہوگے، اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم صاحبان ایمان میں سے ہوگے، اگر تم صاحب ایمان ہوگے۔ اسی چیز نے آج دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ خمینی کا لایا ہوا انقلاب کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، کتنا زیادہ پاورفل ہے، کتنا زیادہ طاقتور ہے کہ سپر پاور امریکہ کو للکارنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اگر کسی ملک نے للکارا ہے تو وہ ایران نے للکارا ہے، اور ایران نے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو شیعت کی طاقت اور پاور جو کچھ ہے وہ اہل بیت سے ملا ہوا ہے، اور اہل بیت کا جو بھی پیروکار ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جلا وطنی جھیلنے کے بعد اگر وہ یہ ایران کے انقلاب لانے کے بعد اس کے اوپر فوراً جنگ تھوپ دی جائے اور تقریباً 8 سال کا عرصہ جو عراق نے، صرف عراقی نہیں اس کے پیچھے پوری کی پوری طاقتیں، استعماری طاقتیں، استکباری طاقتیں سب کار فرما تھیں کہ جو صرف ایک عراق ملک کا سہارا لے کر کے
ایران کو دبانے کی کوشش تھی، لیکن کیا کہنا امام خمینی کے ایمان کا کہ جب صدام نے ایک انٹرویو دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ ابھی ہم بغداد میں ہیں، اب ہم چند گھنٹے کے بعد تہران میں ہوں گے، اور اس کے بعد اس نے اپنا ہوائی حملہ شروع کیا تھا۔ واقع طبس گواہ ہے کہ ایران کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن کیا کہنا ہم نے امام خمینی کی تصویر کی وہ طاقت دیکھی، ایمان کی وہ طاقت دیکھی کہ ادھر صدام کے وہ لڑاکو ایمان طبس میں آئے اور ادھر امام خمینی کی وہ تصویر کے دانے کی جو آپس میں ٹکرائے، اور وہاں پر اس کے جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ تو یہ ایمان کی طاقت تھی کہ جس نے دشمن کے حوصلے کو پست کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو چیز واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ صدام نے جب بھرپور حملہ کیا تو اس وقت جو ایران کا میئر تھا، تہران کا میئر جو تھا، اس نے امام خمینی سے کہا کہ آقا آئیے ہم آپ کو ایسی جگہ پر لے کر کے چلتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان سے لبریز اور قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام خمینی نے یہ کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تہران کے لوگوں کی تم سیکورٹی دے سکتے ہو جو تم ہمیں دے رہے ہو؟ کہا نہیں، کہا جو تہران کے لوگوں کا حشر ہوگا وہی میرا بھی حشر ہونا چاہیے۔ تو اب پتہ چلا کہ جب لیڈر ایک انسان نما، انسانیت، ہمدردی والا اور انسانیت رکھنے والا، جنسی از مردم جنس ہوتا ہے، یعنی جنسی از مردم اگر ہوتا ہے تو یقیناً اسے انسانیت کا درد ہوتا ہے۔ لہٰذا امام خمینی کہیں نہیں گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر لیڈر میدان میں ڈٹا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے، عوام کتنا ساتھ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد امام کے جانے کے بعد، امام راحل کے جانے کے بعد کہ جو تقریباً 3 جون سن 1989 کو آپ کی رحلت ہوتی ہے اور آپ کی تدفین 4 جون کو ہوتی ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا المیہ تھا ایران کے لیے، اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ خمینی کا لایا ہوا انقلاب 10 سال سے زیادہ ٹک نہیں سکتا، اور یقیناً اب جب خمینی چلے گئے تو اس کو بچائے گا کون؟ لیکن کیا کہنا آیت اللہ خامنئی صاحب کی حکمت عملی کا کہ جو انہوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر اصلی وارث، اصلی بانی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتا ہے تو اس کے نائب کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر انقلاب اسلامی ایران کا لانے والا حقیقی وارث اس دنیا سے چلا گیا ہے تو نائب کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جو اس کے مشن کو وہ آگے بڑھائے اور انقلاب کو تا قیامت زندہ رکھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آیت اللہ خامنئی نے 2 میسج دیا، ایک شیعت کے دشمن کو دیا اور ایک شیعت کے ماننے والوں کو دیا۔ شیعت کے ماننے والوں کو یہ دیا کہ اگر آج ہمارا امام پردہ غیب میں ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نائب کے اندر اتنا جلوہ ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب نائب کا اتنا جلوہ ہے تو خود امام کا کتنا جلوہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب نائب کی اتنی ہیبت ہے تو خود حقیقی امام کی کتنی ہیبت ہوگی۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا کہ اے انقلاب کے دشمنوں اور انقلاب کو ناکام بنانے والوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خمینی کے جانے کے بعد اسلام اور انقلاب مٹ جائے گا تو یہ یاد رکھنا کہ الہی نمائندہ کبھی مٹنے والا نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت تک وہ نعمت کو نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس سے بہتر نعمت کو وہ عطا نہیں کر دیتا۔ اور اسی کا مظاہرہ آیت اللہ خامنئی صاحب نے کیا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک کی رہبریت پہ، اور جب تک ان کی حیات ہے تا حیات یہ قائم اور دائم رہیں۔ ہماری دعا یہ ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ اسلام کی رہبریت میں اور ایک اسلام کی لیڈری میں اور حقیقی رہبریت میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ رہبر کسی ملک کا نہیں ہوتا، جب الہی نمائندہ ہوتا ہے تو اس کی رہبریت سرحدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور اس کا ایک نمونہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے، یعنی اسلام کے
انقلاب کو، ایران کے انقلاب کو انقلابی اسلامی ایران کا نام دیا تاکہ اس کے انقلاب کو ایران تک محدود کر دیں، لیکن کیا کہنا، رہبریت نے اس کے سرحدوں کو توڑ کر کے اس کو دور دور اس گوشے تک پہنچا دیا کہ جتنی تیزی سے کرونا وائرس بھی نہیں پھیلا ہوگا اتنی تیزی سے رہبریت نے اپنی انسانیت کے پرچم کو پوری دنیا میں پہنچا دیا کہ جہاں پر اگر دین کا ماننے والا بھی نہیں ہوگا تو جو حقیقی رہبر ہوتا وہ انسانیت کا اتنا بڑا علمبردار ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ ہم انسانیت کی مدد کرتے ہیں، کہ جس کا نمونہ ونزویلا کی ایک حکومت ہے کہ جس پر حکومت امریکہ نے پابندیاں لگا دی تھیں، لیکن پابندیاں لگانے کے باوجود ایران نے بلکہ رہبریت نے اس مقام پر آنے کے بعد اتنا بڑا قدم رکھ کر کے، اتنا بڑا فیصلہ لے کر کے دشمن کو یہ چیلنج بھی کر دیا اور بتا دیا کہ انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا، مذہب نہیں ہوتا۔ مذہبیت کی دیوار تو محدود ہو سکتی ہے لیکن انسانیت کی دیوار محدود نہیں ہو سکتی، اس کی سرحدیں محدود نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم رہبر صرف شیعت کے نہیں ہیں بلکہ ہر اس انسانوں کے رہبر ہیں کہ جو انسان کا دل رکھتا ہے، انسانیت رکھتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے ہیں اور کل بھی کھڑے ہوں گے۔ اور یہی پیغام آیت اللہ خامنئی صاحب نے دے کر کے بتایا کہ انقلاب اسلامی ایران کا بانی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو انقلاب کو اتنے آگے تک آیت اللہ خامنئی صاحب لے کر کے گئے کہ 40-42 سال کی عمر میں جو انقلاب کی عمر ہے اس میں یہ بتا دیا کہ ہم نے علمی معیار میں، ایجوکیشن کے میدان میں، ٹیکنیکل میدان میں اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ آج دنیا اگر دیکھنا چاہے تو وہ آج ہمارے فوجیوں کو کہ جو IRGC ہے، جو پاسداران حکومت اسلامی ہے، اس کو آ کر کے دیکھیں کہ اس نے 40-42 سال میں اتنی ترقی کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس ایمان کی طاقت پائی جاتی ہے تو تم اتنے مضبوط ہو چکے ہو کہ تمہارے اندر غم اور غصہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایمان پایا جاتا ہے تو غالب آنے والے تم ہو۔ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔